یہ دنیا قید خانہ ہے، ہم اس کے قیدی ہیں، تو تم اس میں سرنگ بناؤ اور اپنے آپ کو آزاد کراؤ، اپنے آپ کو اس سے آزادی دلاؤ۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کی جنت ہے۔ لیکن اب تو بھائی وہ حال ہو گیا ہے کہ آدمی جو ہے جیسے یا تو فوراً حملہ کر رہا ہے دوسرے پہ، جرائم کی طرف جا رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے، دوسرے کو مار رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، ہر آدمی کرائم کی طرف جا رہا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب ہمت ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سب ابھی اتنے عمر رسیدہ نہیں ہوئے، لیکن ایک عمر رسیدہ آدمی، بوڑھا آدمی، اب وہ دیکھ رہا ہے موت میرے قریب ہے۔ یقین جانو کہ ایک کافر کی فیلنگ میں ایک مسلمان کی فیلنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گویا مومن مرتے مرتے پھر زندہ ہوتا ہے، اور کافر مرتے مرتے اور مرتا ہے، اوپر سے بھی مرتا ہے، اندر سے بھی مرتا ہے۔ انگیجمنٹ رکھو، یعنی دنیا کے ساتھ تم انٹریکشن کرو، انوالومنٹ رکھو، انگیجمنٹ رکھو، اس سے استفادہ کرو، لیکن وداؤٹ اٹیچمنٹ۔ اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں این جہان زندان ما زندانیان، حفرکن زندان خود را واہ رہان۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے اور ہم اس کے قیدی ہیں۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، ہم اس کے قیدی ہیں۔ حفرکن زندان، حفرکن زندان، تو تم اس میں سرنگ بناؤ، حفرکن وہی سرنگ، وہ خود را وارہان، اور اپنے آپ کو آزاد کراؤ، اپنے آپ کو اس سے آزادی دلاؤ۔ اگر تم اس کے اندر بند ہو کے رہے تو پھر ہمیشہ اسی میں پھنسے رہ جاؤ گے، جو قرآن نے فرمایا ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، زمانہ گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے اور ٹائم نہیں ہے، گویا گھڑی بتا دی قرآن نے، والعصر کہہ کے گھڑی دکھا دی ہے۔ گھڑی سامنے قوموں کی زندگیوں میں اور انسان کی زندگی میں گھڑی بہت اہم ہے۔ تو فرمایا اب آگے دیکھو تم خسارے میں ہو، اس وقت سے نکلنے کی جلدی کر لو ورنہ ٹائم گزر رہا ہے۔ والعصر، اور نکلنے کے لیے طریقہ، سرنگ بتا دی، سرنگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سرنگ بتا دی، بس اس میں سے نکلو۔ ادھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انہیں کیا کیا، اس کو اسفل السافلین میں اتار دیا، اسی دنیا کے زندہ میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جس نے ایمان لایا اور جس نے نیک کام کی۔ تو اب یہاں پر یہی فرما رہے ہیں ان جہان زندان ما زندانیان، یہ دنیا قید خانہ ہے بھائی۔ اور حدیث میں وہی جو پہلے کہا دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کی جنت ہے، کافر کی جنت ہے۔ دیکھو ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اگر آپ کا ایمان کچھ بھی زندہ ہے نا اور اس میں کوئی توانائی ہے تو وہ دنیا سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوگا کبھی۔ انسان کا اس دنیا میں پورا دل نہیں لگے گا، کافر کا دل پورا لگے گا کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی آخرت نہیں ہے۔ لیکن جس کا ایمان ہے نا، وہ ایمان اگر تھوڑی بہت بھی حرکت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، انرجی ہے، اس سے پوٹینشیل ہے، تو وہ دنیا سے کہیں نہ کہیں بیزار ہوگا، گھبرائے گا۔ اور ویسے ایمان والے مومن، سب مومن ہیں، جو مومن ہیں ان کا یہ ہے معاملہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کی طرح ڈیسپریٹ نہیں ہوتے، بہت جلدی مایوس نہ۔ اب جب الحاد بے دینی پھیلا ہے تو اب لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، بہت ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، بالکل ہمت چھوڑ دیتے ہیں، وہ اب ہونے لگا۔ ورنہ ہم نے اپنے پچھلے دور میں دیکھا ہے، جیسے اپنے بڑے بوڑھوں کو اپنے گھروں میں، فیملیوں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، امیروں میں، ہر طرح کے لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے تھے، بڑے حوصلے والے، بڑے باہمت۔ ہاں، اور وہ علامہ اقبال کے شعروں کی کوئی نہ کوئی رمق عام آدمی میں بھی ہوتی تھی، یقین موقع عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یہ عام لوگوں میں بھی ہوتی تھی، سمجھے نا۔ لیکن اب تو بھائی وہ حال ہو گیا ہے کہ آدمی جو ہے جیسے یا تو فوراً حملہ کر رہا ہے دوسرے پہ، جرائم کی طرف جا رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے، دوسرے کو مار رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، ہر آدمی کرائم کی طرف جا رہا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب ہمت ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ایمان سرد پڑ گیا۔ تو وہی بات ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کے اندر اگر آپ کا ایمان جو ہے اگر زندہ ہے تو وہ آپ کو اس دنیا سے نکالے گا، اس دنیا پہ مارے گا نہیں، اس دنیا سے نکالے گا۔
اور کفر کیا کرتا ہے, کفر اس دنیا پہ مار دیتا ہے آدمی کو, اسی میں قربان کر دیتا ہے. ایک کافر جو ہے نا وہ دنیا کو جاتا ہوا دیکھتا ہے تو بس اس کے لیے وہ حرف آخر ہے, پھر بس اسے یہ برداشت نہیں ہوگا. تو وجہ یہی کہ اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ تھی. لیکن مومن کے لیے تو دنیا میں کچھ نہیں ہے, آخرت میں جو کچھ ہے, اس لیے مومن صبر کرتا رہتا ہے اور آخرت کا تصور اس کا گہرا ہوتا رہتا ہے. اور خاص طور پہ جب آدمی مرنے کے قریب جاتا ہے, اللہ اللہ ہے, ابھی تو بھائی آپ جوان ہو نا, ہم سب ابھی اتنے عمر رسیدہ نہیں ہوئے, لیکن ایک عمر رسیدہ آدمی, بوڑھا آدمی, اب وہ دیکھ رہا ہے موت میرے قریب ہے. یقین جانو کہ ایک کافر کی فیلنگ میں مسلمان کی فیلنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. کافر جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو مایوسی کے ساتھ بوڑھا ہوتا ہے, مایوسی, وہ جیسے اندھیرے پہ جا رہا ہے, جیسے اس کا سورج ڈوب رہا ہے. اور مومن جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ایک امید ہے, ایک آسرا ہے, اللہ کی رحمت کا آسرا ہے. اگر ایمان لے گئے ساتھ تو اللہ کی رحمت ہے, اور پھر اس کے حبیب کی شفاعت, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. آگے پھر قبر میں آسانی آسانی جو ہمیں بتایا گیا. تو مومن کو اس بات کی امید ہے کہ ایمان میرا سلامت ہے, بس آگے خیر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. گویا مومن مرتے مرتے پھر زندہ ہوتا ہے, اور کافر مرتے مرتے اور مرتا ہے, اوپر سے بھی مرتا ہے, اندر سے بھی مرتا ہے. اور مومن مرتے مرتے بھی زندہ ہوتا رہتا ہے, اس کے اندر انرجی آتی رہتی. تو وہی فرمایا کہ تم قید میں ہو نا, تم اس قید سے نکلو. اچھا, اب یہاں پر کیا ہے کہ ایک یعنی کہ آپ کو ایک دنیا کے حوالے سے ایک مورلٹی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ دنیا کو اب تم اس طرح چھوڑو کہ تم ایک اخلاقی زندگی, ایگزسٹینشیل لائف, ایگزسٹینشیل مورلٹی کو اختیار کرو, تاکہ وجودی تمہارا ایک دنیا کے اندر قیام ہو اور تم اس سے اوپر اٹھ جاؤ. اس سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی زندگی گزارو کہ جو اس دنیا کی اقدار سے ہٹ کرو, اس دنیا کی جڑوں سے ہٹ کرو. تمہاری زندگی کی جڑیں اس دنیا کی زمین میں نہ ہو, وہ کسی اور زمین میں ہو. تم روح کے اندر گڑے ہوئے ہو, تمہاری اٹھان آخرت تک پہنچی ہوئی ہو, تم خلق سے جو ہے نکل کے خالق کو دیکھنے والے بنے ہوئے ہو, اس کو دیکھ رہے ہو بس. تو یہ تم اس طرح نکلو. اس سے نکلنے کا یہی مطلب ہے. یہ نہیں کہ آدمی پہاڑ سے چھلانگ لگا کے نکل جائے, سمندر میں کود کے نکل جائے, خودکشی کر کے نکل جائے. نہیں, یہ خودکشی کرنے والا پھنس جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں نکل رہا ہوں, کس سے, دنیا سے نکل رہا ہوں, پریشانی سے نکل رہا ہوں, تکلیف سے نکل رہا ہوں, وہ تو اور پھنس گیا. حدیث میں اسی میں رہے گا آپ ساری زندگی, قیامت تک اس کو وہ عذاب ملتا رہے گا. جیسے کسی نے گلا کاٹا ہے تو وہ اپنا گلا ہی کاٹتا رہے گا, کسی نے زہر کھایا ہے تو زہر ہی کھاتا رہے گا, خودکشی کرنے والا. تو اس لیے وہ نہیں نکلتا. نکلتے کون ہیں؟ یہ مومن, جو اپنے من میں سے جو ہے سرنگ پیدا کرتے ہیں اور دنیا کے تعلق کی نوعیت بدل لیتے ہیں. تو فرا کن زندان ہو خود روار ہان, تو تم اس زندان کے اندر جو ہے وہ کرو, حفرہ سرنگ نکالو اور اس سے آزاد ہو جاؤ. اللہ اکبر. دیکھو یار, ایک ہوتی ہے انگیجمنٹ, اب میں اور آسان کر دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے انگیجمنٹ, ایک ہوتی ہے اٹیچمنٹ. دیکھو دین کو سمجھو, دنیا کے بارے میں. یہ رہبانیت نہیں ہے, ہاں اس کو وہاں نہیں لے جانا. یہ مولانا روم کا تصوف ہے, یہ کوئی وہ کسی جاہل صوفی کا تصوف نہیں ہے بھائی. ایک ہوتی ہے انگیجمنٹ, ایک ہوتی ہے اٹیچمنٹ. یہاں جو سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ انگیجمنٹ رکھو, یعنی دنیا کے ساتھ تم انٹریکشن کرو, انوالومنٹ رکھو, انگیجمنٹ رکھو, اس سے استفادہ کرو, لیکن وداؤٹ اٹیچمنٹ. انگیجمنٹ وداؤٹ اٹیچمنٹ, یا اٹینمنٹ وداؤٹ اٹیچمنٹ. اٹینمنٹ کا مطلب حاصل کرو, حاصل کرنا, وداؤٹ اٹیچمنٹ, مگر اٹیچ ہوئے بغیر. اٹیچمنٹ جو دل سے ہے وہ, اس کے بغیر. اوپر سے تم انگیجمنٹ رکھو, اندر سے اٹیچمنٹ مت رکھو. بس یہ چاہیے, بس وہ یہی کہہ رہے ہیں. مطلب یہی ہے کہ تم انگیجمنٹ کے ساتھ چلو بس,